السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام راجہ حیدر خان کی برسی منائی گئی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور ان کی مرکزی دفتر کا بھی یہاں پہ افتتاح ہوا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، بتائیے گا، مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام راجہ حیدر خان کی برسی منائی گئی ہے مظفر آباد میں، جس سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کیا خطاب کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سینیریو میں یہ جو برسی ہوئی ہے اس کے سیاسی کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راجہ حیدر خان صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے اور یہ قداور شخصیت تھے، مسلم کانفرنس کے صدر بھی رہے، اور راجہ فاروق حیدر خان کے والد ہونے کی حیثیت سے ان کو زیادہ مشہور ہونے کا موقع ملا ان کی وفات کے بعد۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنے والد کے نام کو روشن کرنے کے لیے، ان کا نام آگے لے کر جانے کے لیے، ان کے نام اور ان کے کردار کو آگے لے کر جانے کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ آج لوگ راجہ حیدر خان صاحب کو کم اور فاروق حیدر خان صاحب کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کریڈٹ ہے فاروق حیدر صاحب کا، یہ اعزاز ہے۔ اور جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور جو سیاسی کارکن ہوتا ہے، ایک دیانتدار سیاسی کارکن، وہ ایک ولی کے برابر کا درجہ رکھتا ہے کہ بے لوث لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ تو فاروق حیدر صاحب نے ایک سیاسی کارکن کے طور پر اپنی زندگی کا، عملی زندگی کا جو سفر شروع کیا تھا، آج وہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر متعارف ہو چکے ہیں اور اپنے والد کی برسی کے موقع پر ہر سال اجتماع کرتے ہیں۔ اگرچہ راجہ حیدر خان صاحب کی برسی کے لیے ایک سوسائٹی قائم ہے، راجہ حیدر خان میموریل سوسائٹی، راجہ ممتاز صاحب اس کو ہر سال جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ برسی کا اہتمام جو ہے نا سوسائٹی کے زیر اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ خصوصی طور پر آزاد کشمیر بھر سے جو ہے نا وہ نمائندگی ہوئی ہے مسلم لیگی کارکنوں کی جانب سے، اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس طرح برسی کی تقریب میں موجود تھے، جس میں یہ توقع کی جا رہی تھی جی کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے نا وہ کو بڑا اہم خطاب کریں گے۔ اور اس تقریب میں شاہ غلام قادر صاحب صدر مسلم لیگ نون خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ راجہ یاسین صاحب، راجہ عبدالقیوم صاحب، محترمہ نورین عارف صاحبہ، ڈاکٹر عارف صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب سمیت جو ہے وہ شوکت شاہ صاحب اور بہت شہر کے جو کابرین ہیں، معززین ہیں شہر کے، وہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور اس تقریب میں جو سب کی نظریں فاروق حیدر صاحب کے خطاب پر تھیں، لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے بھی اپنے خطاب میں ایک اہم انکشاف کیا ہے جو سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، کہ شاہ غلام قادر صاحب نے اپنے خطاب میں یہ انکشاف کیا کہ راجہ حیدر خان صاحب جو ہے نا وہ صرف سیاسی شخصیت ہی نہیں تھے، بلکہ ایک خوبصورت نوجوان اور قداور شخصیت تھے۔ ان کی جو مردانہ وجاہت ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کی دل دادا جو ہے وہ سابق ہندوستانی وزیر اعظم جو ہیں اندرا گاندھی بھی ان کی موترف تھی، بلکہ ان کے مابین جو ہے وہ پریم پتر کا تبادلہ بھی ہوتا رہا راجہ حیدر خان صاحب کی، یہ تو تاریخی واقعات راجہ بتائے ہیں حیدر جی۔ خان صاحب کی اور اندرا گاندھی صاحبہ کی جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اور جب اندرا گاندھی وزیر اعظم بنی تھی تو راجہ حیدر خان صاحب نے ان کو ایک خط لکھ کر مبارکباد دی، جس کا اندرا گاندھی نے نہ صرف جواب دیا بلکہ اس کے جو مخاطب انہوں نے کیا حیدر خان صاحب کا، اس میں انہوں نے لکھا مائی ڈیئر حیدر خان۔ تو یہ اس بات کا اعتراف تھا جی کہ دونوں کے مابین جو ہے نا وہ اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں۔ تو شاہ غلام قادر صاحب نے سیاسی معاملات پر کم گفتگو کی، ساری گفتگو فاروق حیدر صاحب نے کی، اور فاروق حیدر صاحب نے دو ٹوک انداز میں ایک دفعہ پھر واضح کیا ہے جی کہ وہ اپنی جو سیاسی ان کی سمت ہے، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ مسجد کی جگہ مندر کی جانب رخ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ مسلم لیگ نون میں ہیں اور مسلم لیگ نون کے اندر ہی رہیں گے، کوئی جماعت بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، اس سارے صورتحال میں کل یقیناً
مسلم لیگ نون کے جو سیاسی حلقے ہیں ان کی نظریں کل اس اجتماع پہ لگی ہوئی تھیں. بہت طویل عرصہ سے راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے حوالے سے اپنی جو مرکزی قیادت ہے ان سے بہت کچھ گلے شکوے بھی کر رہے ہیں, مطالبے بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب کچھ نہ کچھ اندر سے کچھ ناراض ہیں اپنی مرکزی قیادت سے. آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب آنے والے انتخابات کے حوالے سے, اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ صرف فاروق حیدر خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, ہر مسلم لیگی کارکن کا یہ مسئلہ ہے جی کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے تھوڑے سے مایوس ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت بھی مایوس ہے. مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی, ٹکٹ ہولڈرز اور جو جماعتی عہدیداران ہیں صاحب کے اندر ایک مایوسی دیکھی گئی ہے. اور فاروق حیدر صاحب چونکہ صاحب الرائے شخصیت ہیں اور دور اندیش بھی ہیں, یہ جو مسلم لیگ نون کی جو کور کمیٹی ہے, جو پالیسی ساز کمیٹی ہے, سیاسی حکمت عملی طے کرنے والی کمیٹی, اس کو ایڈ بھی کرتے ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. تو لوگوں کی توقع ان سے ذرا زیادہ ہوتی ہے جی کہ یہ کارکنوں کے جذبات کی ترجمانی کریں گے. کل انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا جی کہ اگر آپ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں رکھنی ہے تو پھر اس کو نظریاتی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا. پھر آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو آپ کے پاس کیا بیانیہ ہوگا, کوئی نہ کوئی بات آپ عوام میں جا کر کریں گے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بتا سکیں گے جی کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. اگرچہ ان کے پاس بتانے کے لیے ماضی کے 5 سال کی کارکردگی موجود ہے, لیکن اب وہ 5 سال کافی پرانے ہو چکے ہیں. آئندہ کے لیے آپ کیا کریں گے, کیا بچا ہے؟ انہوں نے فاروق حیدر صاحب کا جو خطاب تھا اس میں خاص بات یہ تھی, بہت سارے پیغامات تھے, ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جنرل یحییٰ خان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آزاد کشمیر کے عوام کو ووٹ کا حق دیا اور یہاں جو جمہوری نظام ہے یہ اسی دور میں ممکن ہوا. تو یہ بڑے اعتراف کی بات ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح انداز میں کہا جی کہ آزاد کشمیر کی جو LOC ہے اس کو بین الاقوامی سرحد نہیں بننے دیں گے اور آزاد کشمیر کے ریاستی تشخص اور عوامی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آزاد کشمیر جب تک قائم ہے اس وقت تک جو تقسیم کشمیر ہے یہ ممکن نہیں ہے. تحریک آزادی کشمیر اس وقت کامیاب ہوگی جب سارا کشمیر جو ہے آزاد ہو کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا علاقے پاکستان کا جو منزل ہے اس کے حصول تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا, راجہ فاروق حیدر صاحب نے یقیناً اپنے سیاسی خطاب میں بہت سے سیاسی سوالات چھوڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں جو ماضی میں یا اس عرصہ میں موجودہ سینیریو سے جو فیڈ اپ تھے, اب وہ اس سارے معاملات سے اب یکجا ہو پائیں گے دوبارہ؟ جو کل کا اجتماع تھا اس میں جو آزاد کشمیر بھر سے مسلم لیگی اکابرین اور کارکنوں کی جو شرکت ہے اس سے عیاں ہے کہ مسلم لیگی کارکن جو ہیں وہ مستقبل میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے بے چین ہیں, متحرک کردار ادا کرنے کے لیے بے چین ہیں. اور جماعتی قیادت جو ہے اس کو کارکنوں کے اس سوچ فکر کو مد نظر رکھ کر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. مثلاً فاروق حیدر صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ہے نا وہ رابطوں کی اطلاعات ہیں کہ فاروق حیدر صاحب کو بلا کر یہ کہا گیا جی کہ آپ تیاری کریں کہ آئندہ جو آزاد کشمیر کی جو الیکشن ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا اور فاروق حیدر صاحب کا کردار اہمیت کا عمل ہو سکتا ہے. بہت جلد آزاد کشمیر میں مثبت تبدیلی کی جو ہے نا وہ اشارے مل رہے ہیں. خصوصاً بجٹ تک جو ہے نا جو آزاد کشمیر کا آئندہ سال کے لیے جو بجٹ پیش ہونا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے. فاروق حیدر صاحب کی جو ضرورت محسوس کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, مقتدرہ نے جو ان کو بلا کر ان سے جو بات چیت کی یا جو وہ تفصیلات جب منظر پر آئیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن اس وقت جو بظاہر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب اور دیگر جو مسلم لیگی اکابرین ہیں وہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے اور نظریاتی اور فکری انتشار کے خاتمے کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ سوچ مقتدرہ کے پاس جو ہے نا وہ موجود ہے اور یہی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے جو کہ یہی حکمت عملی اپنائی گئی ہے جی کہ ایک بڑی جو پاپولر جماعت ہے عوام کے اندر جو مقبول جماعت ہے اور وہ سیاسی قیادت جس نے آزاد کشمیر کے اندر کام کر کے عوام کے اندر اعتماد اپنا حاصل کیا ہوا ہے. کارکنوں جڑے ہوئے ہیں, عوام بھی جڑی ہوئے ہیں جن پر اعتماد ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا, ان کو آگے کیا جائے. اچھا عامر صاحب آگے چلتے ہیں, یہ بتائیے گا تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے
اور اسی دوران اپر چھتر میں جو مرکزی دفتر تھا اس کا بھی انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو اجلاس تھا یہ بدنظمی کا جو ہے شکار ہوا ہے، کچھ اہم شخصیات بھی شریک نہیں ہوئی، دھڑوں کا جو ہے تاثر سامنے آیا ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ہے۔ ان تنکوں کو اکٹھا کرنا ناممکن سا کام ہے، اور کیوں نیازی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کے بکھرے ہوئے منتشر الخیال جو لوگ ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے، ان کو اپنی قیادت کی چھتری تلے جمع کر کے جماعتی تنظیم کی شکل دے سکے۔ مرکزی دفتر تو یہاں قائم کر دیا گیا ہے، مرکزی سیکریٹریٹ کل اس کا افتتاح بھی تھا۔ وہاں جو کارکنوں کی جو صورتحال تھی، جو لوگ وہاں شریک تھے، وہاں کھینچا تانی تھی، بدنظمی تھی، افراتفری تھی، اور دڑے بندی کا تاثر جو ہے نا وہ بہت نمایاں تھا۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ تحریک انصاف کا لیڈر ظاہر کر رہا تھا، کارکن وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر بندہ لیڈر ہے۔ اور اس میں دیکھا گیا جی کہ قائد بے اختلاف نہیں ہے، جو سیکرٹری جنرل ہیں سابق سیکرٹری جنرل جو رایا منصور صاحب وہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح جو تحریک انصاف کے بانی کارکنان ہیں ان کی بہت کم تعداد اس تقریب میں موجود تھی۔ جو جنرل کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی چونکہ انہوں نے تحریک انصاف ابھی تک رجسٹرڈ جماعت نہیں ہو سکی، یا الیکشن کمیشن میں ان کا کیس زیر التوا ہے، آئین میں انہوں نے کوئی ترمیم کرنی ہے، اس کے علاوہ ان کے جو جماعتی اکاؤنٹس ہیں اس کا آڈٹ جو ہے نا وہ بھی پیش کرنا ہے۔ تو اس طرح کے پیچیدہ مسائل جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور یہ ایک اہل اور ذمہ دار متحرک قیادت جو ہے نا، معاملہ فہم قیادت، وہ یہ اس طرح کے مسائل حل کر سکتی ہے، لیکن موجودہ قیادت سے اصلاح احوال یا جماعتی تنظیم کو ممکن نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتائیے گا، اب چونکہ انتخابات کا وقت جو قریب آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ تحریک انصاف کو گراس روٹ لیول پہ منظم کر پائے گی؟ ان کے جو کارکنان ہیں ان کو یہ چارج کر پائیں گے؟ جو پچھلے عرصہ میں انتخابات میں جو فضا تھی تحریک انصاف کی، اب کی بار آپ کو تحریک انصاف کے حوالے سے آئندہ انتخابات میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان ہو یا آزاد کشمیر، تحریک انصاف عمران خان کے نام سے وابستہ ہے، عمران خان کی ذات سے مشروط ہے۔ آزاد کشمیر میں جو تحریک انصاف نے ووٹ حاصل کیے تھے وہ تحریک انصاف کے ووٹ نہیں تھے، وہ آپ کو پتہ ہے جب کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ووٹ برادریوں اور قبیلوں کی بنیاد میں ملتے ہیں، اور بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی صورت میں ملا تھا۔ باقی جو ہے نا الیکٹیبل جمع کر کے تو تحریک انصاف کی چھتری طرح اکٹھے کر کے حکومت بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جس میں کامیابی ملی، لیکن یہ جماعت بنانے کی کوشش نہیں ہوئی، بس یہ ایک لیبل رکھا گیا، ایک چھتری رکھی گئی تحریک انصاف کے نام کی۔ اگر جماعت بنائی جاتی، اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو اس کی قیادت سونپ کر اسے منظم کرنے کا موقع دیا جاتا تو وہ یقیناً اس کو جماعت کو گراس روٹ لیول پر لے کر جا سکتے تھے۔ لیکن اب آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کے حامی تو موجود ہیں، لیکن نہ تو کوئی کارکن ہے اور نہ ہی لیڈر۔ تو اس بات کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے جی کہ عمران خان جو پاکستان میں ان کے اس وقت حالات کا سامنا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے جی کہ وہاں بھی ہر بندہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرتا ہے، کارکن کوئی بھی نہیں ہے، اور گراس روٹ لیول پر جماعت کا کوئی عملاً وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا آشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس نے 24 اپریل کو راولہ کوٹ میں بڑا اہمیت کا حاملہ اجلاس طلب کیا ہے، جس میں مجتبیٰ بانڈے اور راجہ صہیب کے درمیان جو کشیدگی جاری تھی یہ امور بھی زیر بحث آئیں گے، اور ان کا تاسیس کا بھی جو ہے وہ جلسہ ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیے گا، یہ جو انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے، کچھ اطلاعات ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ جو 24 اپریل کو راولہ کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس کے لیے اس کی پہلے تاریخ 21 اپریل تھی، جس میں تبدیلی کی گئی اور اس کو 24 تاریخ کے لیے راولہ کوٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کے جو ایجنڈا ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ پہلے نمبر پر تو 13 مئی کو تاسیسی جلسہ ہونا ہے مظفر آباد میں، اس کے انتظامات اور اس میں شرکاء کے لیے انتظامات، یہ اصل جو ایجنڈا ہے یہی ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے معاملات، ایک تو حکومت کے ساتھ جو تحریری معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کی صورتحال ہے، اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کے حوالے سے تحریک عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ تھا اس میں وہ شدت باقی نہیں رہی، یہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہوگی بات۔ پھر جو لوگ 13 مئی 2024 کے لانگ مارچ کے دوران جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے جو تفضات ہیں وہ بھی دور کیے جانے تھے، اس والے سے بھی بات چیت ہوگی۔ اور پھر اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ایک
ایسا تاثر مل رہا ہے جی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کچھ ایسے عناصر داخل ہو گئے ہیں جو ایکشن کمیٹی کو منتشر کر رہے ہیں، اس کے اندر اختلافات پیدا کر رہے ہیں، دھڑے بندی کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ممبر ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دیر کوٹ سے، راجہ مجتبیٰ ایڈوکیٹ جو ہے نا، یہ لبریشن فرنٹ سے شاید ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے تقریر کی تھی راولہ کوٹ میں رمضان المبارک کے دوران. تو ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی. ابھی تک ان کا یہ کیس چل رہا ہے. اسی طرح مظفر آباد میں بھی جو ہے نا طلباء کے 2 رہنما جو ہے نا، ان کو کچھ ذاتی تنازع جو ہے نا وہ پیدا ہوا، جس کی کڑیاں جو ہیں وہ اشارے ایسے ملتے ہیں جی کہ ان کو آپس میں لڑایا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی شاہد صاحب نے دھڑے بندی کی بات کی ہے، اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں شوکت نواز میر صاحب، انہوں نے حکومت پہ الزام لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کچھ قوتیں اور حکومت جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ہے وہ تقسیم پیدا کرنا چاہتی ہیں. یہ جو 2 طلباء کے درمیان کشیدگی ہوئی ہے، اس کا الزام بھی انہوں نے ان پہ لگایا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس وقت حالات ایک ایسی ڈگر پر پہنچ چکے ہیں، ایسی نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے حکومت بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد تنگ ہے، اور جو مقتدر ہے وہ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اب مزید کام لینے کی پوزیشن میں نہیں نظر آتی. جب اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ ان کے کام کی نہیں رہی ہے دونوں طبقات کے لیے، تو وہ دونوں طرف یہ سوچ موجود ہے جی کہ ان کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پہلے دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے اندر ایسے عناصر داخل کیے گئے جو اختلافات اور انتشار کا واہ دے رہے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل واضح ہے. یہ پرامن تحریک ہے، پرامن جدوجہد ہے اور بنیادی عوامی حقوق کے لیے ہے. اس سے آپ جب آگے نکلیں گے، سیاسی معاملات میں جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر موجود سنجیدہ جو زعماء ہیں انہوں نے اس کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا ہے، اور اس کی کامیابی اور عوام کے اندر مقبولیت کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کو اگر اپنے ایجنڈے کے دائرے کے اندر ہی رکھا جائے تو یہ عوام کے بھی حق میں ہے اور کمیٹی کے بھی حق میں ہے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.